محمد بن قاسم اگر 15-16 سال کی عمر میں سندھ تک اسلام لا سکتا ہے تو آپ کے 15 سال کے بچے ابھی تک برگر ہی کھا رہے۔ خود بھی دین کو سیکھیے، دین کے داعی بنیے، اولادوں کو بھی دین سکھائیے، دین کے داعی بنیے، ان کو بھی دین کا داعی بنائیے۔ قرآن مجید کہتا ہے تسی لکھ دفعہ کہو اے بچے یار اے بھی تے کل نو ساڈے کام آنے نے۔ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ یہ تو تمہارا پیپر ہے، تم نے اس پہ فخر کرنا شروع کر دیا۔ فتنہ پیپر، عربی میں فتنہ پیپر کو کہتے ہیں، آزمائش کے لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم ان کو دنیا دیتے ہو یا ان کو دنیا بنانے والا دیتے ہو۔ ایک بچے کو تو دیندار بنا دو یار، نہیں جی نہیں کھان کے کتوں۔ اچھا تو دوستو خاندانی ڈاکٹر پسند کرتے ہیں، خاندانی جرنل پسند کرتے ہیں، کرنل پسند کرتے ہیں، خاندانی وکیل پسند کرتے ہیں، خاندانی عالم بھی ہونا چاہیے۔ پتہ تو چلے کہ عام مولوی دھوکہ تو نہیں دیتے، یہ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ اپنا بندہ اپنی فیملی کا یہ صحیح بتائے گا تو صحیح نا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور جو ہے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ کہیں لوگوں نے جیبیں بھرنے کے لیے تو سلسلہ دین کے شروع کیے ہوئے، لیکن نہیں، ڈرتے ہیں عالم بنایا تو بیچارہ مارا جائے۔ اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ٹریفک پولیس والا اس کو کوئی پوچھے اور تو کتوں کھاویں گا، وہ کہتا مجھے حکومت کھلائے گی، مجھے حکومت کھلائے گی کہ میں حکومت کا نمائندہ ہوں۔ کہتا کوئی کام تو کرنا تو بازو ماردا رہنا ہے، سجے کھبے سیٹی ماردا رہنا ہے۔ تو وہ کہتا نہیں نہیں، حکومت نے ذمہ داری اٹھائی ہے کہ میں یہ کام بازو ہلاؤں گا، سیٹی بجاؤں گا تو وہ مجھے پالے گی۔ یعنی کہ اتنا یقین آج حضور کی امتی کو نہیں رہا کہ اگر میں حضور کے دین کے لیے بچہ ڈال دوں گا تو وہ کھا لے گا، نہیں بناتا، کچھ نہیں، نہ بنائے عالم، کسی اللہ والے کے پاس اسے بٹھائی دیا کہ 15 منٹ روزانہ تو نے کسی عالم تلاش کریں، دور سے نزدیک سے کہیں سے، کہتے نہیں۔ اور پھر جس کو ایک دفعہ، اور ہمارے ہاں عجیب تماشا ہے، بچہ روتا ہے موبائل پکڑا لیتا ہے، آپ نے کوئی کام کرنا ہو موبائل پکڑا لیتا ہے۔ یہ موبائل یاد رکھیے جو بچے کو موبائل کا عادی بنا رہا ہے، یہ موبائل اس دور کا دجال اعظم ہے۔ وہ جو نبی اسلام نے جن دجالوں سے پناہ منگوائی ہے نا ان میں سے یہ دجال ہے، ہم خود دجال دے رہے ہیں اس کو۔ کسی قیمت پر بچوں کے سامنے موبائل نہ دیکھا کرے، کوئی اور کام کیا کرے، کوئی اور بات کیا کرے، پکڑا ہوا ہے انگلی گھمائے جا رہے ہیں، انگلی گھمائے جا رہے ہیں۔ یہ کیا لائف ہماری؟ بچوں کے سامنے نہیں، جیسے آپ واش روم جاتے ہیں چھپ کے جاتے ہیں، موبائل بھی ایک ضرورت ہے چھپ کے پوری کریں۔ لوگوں کے سامنے موبائل یوز کرنے سے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنی اہم چیز ہو گئی، اس کو سر پہ مسلط نہ کریں۔ بعض تو سڑکوں پہ ٹوٹیاں لگا کے جا رہے ہوتے ہیں، بعض موٹر سائیکلوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہونت کہیں کے، اور پتہ ہی کوئی نہیں کیا لائف ہے، چلا رہے گاڑیاں چلا رہے ہیں۔ ہم لوگ ٹریک سے اترے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے یہ احساس کمتری کی علامت ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں زندگی گزارنے کا، نہ ایسا خود کرے نہ بچوں کو کرنے دے۔ جب محفل میں بیٹھے ہوں موبائل اٹینڈ نہ کریں، یار سامنے والے کا حق زیادہ ہے، اجازت لے اس سے، پھر کہیں اور جا کے بات کریں۔ نہیں، نہ سامنے والے کے حق کا پتہ ہے نہ پیچھے والے کا پتہ، تو اس لیے اس دجال کو ہم مسلط کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کہتا ہے اس مال کو جو تم کما کما کے تم نے 1 لاکھ سے 1 کروڑ کیا، 1 کروڑ سے 1 ارب کیا، سن لو یہ تمہارا پیپر ہے، ہم تم سے دمڑی کے بارے میں سوال کریں گے، اور جب تک سوال پورے نہیں ہوں گے ہم تمہیں پاس نہیں کریں گے۔ اب جتنا زیادہ کسی کا پیپر ہوگا وہ اتنی دیر سے جنت میں جائے گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک جنتی جو ہے بیچارہ درویش آدمی ہوگا، وہ جنت میں جا رہا ہوگا، ایک نیک آدمی بھی ساتھ ہوگا، ایک امیر ہوگا اور ایک کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ بس کماتا تھا اور پورا ہو جاتا تھا مہینے کا۔ دونوں چلتے چلتے ایک کو کہا جائے گا تو آگے چل، تیرے پاس پیسہ نہیں نکلا، وہ آگے چلا جائے گا، اور دوسرا بھی پیپر دیتے دیتے پاس ہوتے ہوئے سارے پیپر پاس کرتے کرتے جائے گا۔ جب جنت کے دروازے پر جائے گا تو وہ جنتی اس سے پوچھے گا کہ یار تو اتنی لیٹ کیوں ہے؟ وہ پوچھے گا کتنی لیٹ ہوا ہوں؟ وہ کہے گا 500 سال گزر چکے۔ کتنے؟
500 سال گزرے ہیں. کہتے ہوا کیا کر رہا تھا تو؟ کہتے میں پاس ہو گیا وہاں, صرف حساب تخیر لگ گیا, ٹائم لگ گیا. حلال حساب بھی پورا. ایک غریب آدمی کو 5 صدیاں پہلے جنت ملے گی, اور یہ آج کا غریب دعا کرتا ہے یا اللہ مینو جنت لیٹ دے, مینو دنیا زیادہ دے دے. ماشاءاللہ 4 مہینے لگا کے بھی دعا یہی ہے, چلے کے بعد بھی دعا یہی ہے, سروزے کے بعد بھی دعا یہی ہے, شب جمعہ کے بعد بھی دعا یہی ہے, بلکہ جاتے ہی اس لیے ہیں کہ تو دنیا زیادہ ملے گی. بھائی ہم دنیا کے لیے نہیں آئے, ہم اللہ کے لیے آئے ہیں. وہ ربی بن عامر نے میدان دربار میں جا کے کہا تھا, بادشاہ نے پوچھا لین کی آئے ہوئے تھے, کہا ان اللہ ابتعثنا, اللہ نے ہمیں دنیا میں کسی مشن کے لیے بھیجا ہے, لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر, بندوں کو سونا چاندی کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں. وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا, دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دین کی وسعتوں کی طرف لانا چاہتے ہیں. وَمِن ضِيقِ الدُّنْيا إِلَى سَعَتِهَا وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى دِينِ الْإِسْلَامِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ. ہر طرف مظالم ہیں, اسلام کے عدل کی طرف ان کو لانا چاہتے ہیں. ایسے لوگ. اور پھر حالات کیا تھے؟ وہ ربی بن عامر جب اندر گئے, ان کے پاس جو تلوار تھی اس کے لیے ان کے پاس نیام نہیں تھی, تو کپڑا باندھا ہوا تھا. بادشاہ نے قہقہ لگایا, ہنسا, کہنے لگا تلوار دکھائیں ذرا. سب نے دیکھی تلوار, پیوند لگے ہوئے, کپڑے باندھے ہوئے. کہنے لگے ایس تلوار نال تسی سانو سمجھانا آئے ہو؟ ہماری تلوار دیکھو, سونے کی تلوار, چاندی کی تلوار, تانبے کی تلوار, لوہے کی تلوار, چمک مار رہی, آنکھیں چدیا رہی ہیں. وہ کیا تھا؟ ہنس پڑے. کہنے لگے اس سے کچھ نہیں ہونے لگا. کہنے لگا پھر ٹھیک ہے تیاری پکڑو. مٹی, ایک اور واقعہ بات ہے کہ مٹی اٹھوا دی. کہنے لگے آپ کو ہم صرف مٹی دے سکتے ہیں. یہ مثبت سوچ کے لوگ تھے. اپنے کمانڈر کے پاس آئے, کہنے لگے انہوں نے ہمیں ٹوکرا مٹی کا دیا. کہنے لگے مٹی اتار دیتے ہیں. تو بادشاہ ہمارے جو مسلمانوں کے امیر تھے کہنے لگے مٹی ہی تو دھرتی ہوتی ہے, دھرتی مٹی کی بنی ہوئی ہے, تو انہوں نے ہمیں اپنی دھرتی دے دی ہے, تیاری کرو, اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں یہ دھرتی دینی. چنانچہ انہوں نے پھر جب حملہ کیا, اللہ تعالیٰ نے وہ علاقے سارے کے سارے فتح کر دیے. اسلام ایسے لوگوں سے آگے پھیلا ہے جن کا کھانا معیاری نہیں تھا, جن کا لباس معیاری نہیں تھا, جن کے جناب جو رات کو سرخیاں اور کریمیں لگا کے نہیں سوتے تھے, ایسے لوگ آگے ہیں. آج تو ہر چیز میں ہم لوگ اسراف سے کام لیں, فضول خرچی زندگی میں اتنی آئی ہوئی ہے. اس لیے جس معیار پہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں وہ معیار دولت کا ہے, اس پر کبھی اللہ راضی نہیں ہو سکتا. اس لیے زندگی کو سادہ بنائیے, اولادوں کو مشقتوں کا عادی بنائیے. جس کی اولاد مشقت والی نہیں, ممکن ہی نہیں کل کو وہ اس کے لیے خیر خواہ بنا. وہ خود عیاش ہے, تجھے کیا سہولت دے گی؟ ان کو محنتی بنائیے, مشقت کا عادی بنائیے, سادہ غذا, اچھی غذا کھلائیے, سادہ غذا کھلائیے. چائنیز کھانے نہیں اور فاسٹ فوڈ نہیں, یہ کبھی کبھار ٹھیک ہے, مہینے میں 2 مہینے میں ہو گیا, لیکن اس کا عادی بنانا, پیپسی کا عادی بنانا عجیب بات ہے. ایک عرصے تک مسلمان مشہور کرتے رہے کوکا کولا کا معنی لا مکہ لا مدینہ, ٹھیک ہے, اس کے بعد اتنی زیادہ پی رہے سارے, نہ مکہ نہ مدینہ, لیکن چھوڑنی کوئی نہیں. کون سا مسلمان ہے جو کوکا کولا پسند نہ کرتا ہو؟ کیا ہے, نفس اتنا سرکش نفس کا گھوڑا ہو چکا ہے کہ اس کے آگے کچھ ٹھہرتا ہی کوئی نہیں. آنکھوں کے اوپر لینس چڑھے ہوئے ہیں دنیا کی محبت کی. اس لیے مقصد زندگی دنیا کو بنا لیا, اور جس نبی کے گن گاتے ہیں, جس نبی کی تعریفیں سنتے ہیں, جس نبی کی نعتیں سنتے ہیں, جس نبی کا قرآن سنتے ہیں, ان کا اعلان سنیے, قل ھذہ سبیلی, ان کو بتاؤ میری سبیل, میرا مشن, میری راہ, میری زندگی کا مقصد کیا ہے. ادعو الی اللہ, میں تو اللہ کی طرف بلانے والا انسان ہوں.
مجھے کوئی دیکھتا ہے تو اللہ کا بنتا ہے، مجھے کوئی سنتا ہے تو اللہ کا بنتا ہے، میرے معاملات کو دیکھتا ہے تو اللہ کا بنتا ہے، میرے منہ سے کسی کی عظمت کے گن نکلتے ہیں تو اللہ کی عظمت ہے، تم کس راہ پہ چل پڑو؟ تو اس لیے آج کتنے بھی دیندار ہیں نا، ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں، سنا بھائی کاروبار کا کیا حال ہے، آج کل کی نہ مل رہا دن پیسے ہی گنتے رہتے، کوئی اور بات ہی کوئی نہیں، بس کر دو یار، مرنا نہیں ہے کہ اللہ کو جان نہیں دینی؟ ہر وقت یہ غم جتنا لگا ہے نا کہ تنخواہ تھوڑی ہے، اتنا غم لگ جائے کہ میرا ایمان تھوڑا ہے، میرا تقوی تھوڑا ہے، میرا توکل تھوڑا ہے، میری حیا تھوڑی ہے، میرے اندر عفت تھوڑی ہے، میرے اندر شرم تھوڑی ہے، میرے اندر دینداری تھوڑی ہے، یہ احساس لگ جائے، وہ راضی ہو جائے، آپ کے مسئلے بھی حل ہو جائے۔ اس لیے سوچ کو بدلیے۔ اس غم سے کب نکلیں گے ہم کہ تنخواہ کب زیادہ ہوگی، آمدن کب زیادہ ہوگی، کاروبار کب پھیلے گا؟ نکلیے سے۔ ہم دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے۔ کس لیے اجمیر میں معین الدین اجمیری آئے تھے رحمت اللہ علیہ، خواجہ اجمیر، کہاں؟ سنجر میں، ایران، پھر اس کا صوبہ سیستان، پھر اس کا آگے علاقہ اصفہان، پھر آگے اس کا محلہ سنجر، وہاں پیدا ہوئے۔ پھر کیسے کیسے سمرقند جا کر دین سیکھا، بخارا میں جا کے دین سیکھا، بغداد میں جا کے دین سیکھا، خواجہ عثمان ہرونی جی ان کے پاس پھر بیعت ہوئے، پھر اصلاحیں کرائی کئی سال، اور پھر حج کیے، پھر ایک ہی دعا شیخ سے کروائی، شیخ ایک دعا کر کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے، اور ادھر ہے یا اللہ اگر یہ عمل قبول ہے تو میرا کاروبار بڑھا دے۔ نماز ضرب پیسہ، روزہ ضرب پیسہ، چلہ ضرب پیسہ، شب جمعہ ضرب پیسہ، کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ 1 کروڑ ضرب 0 برابر 0۔ ہر چیز کے پیچھے دنیا گھسی ہوئی ہے، نشئی بن چکے ہیں ہم، دنیا کے نشئی بن چکے ہیں۔ غم ہے لقمہ اچھا کیوں نہیں ملا، غم ہے پہناوا اچھا کیوں نہیں ملا، اور تجھے یہ غم ہونا چاہیے تھا کہ تجھے سنت کیوں نہیں ملی، تجھے نبی علیہ السلام کا ابھی تک قرب کیوں نہیں ملا، تجھے ایمان کیوں نہیں ملا، یہ غم کب آئے گا؟ اس سے نکلیے اور اپنے بزرگان دین کو دیکھیے جنہوں نے قربانیاں دیں، کیسے وہاں سے وہ چلے ہوں گے، ملتان آئے پیدل کیسے چلتے چلتے، ہاں جی، پھر لاہور آئے، ہاں جی 5-6 مہینے لاہور گزارے، پھر دہلی چلے گئے، پھر دہلی سے اجمیر گئے، پھر وہاں بھی کسی نے جینے نہیں دیا۔ ہیرو راجہ تھا ان دنوں میں ہندوؤں کا، پرتھوی، ہے جی راجہ پرتھوی جناب، کیا تھا؟ ہیرو، اس نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ شہاب الدین غوری ان دنوں میں بادشاہ تھا، اس کے ساتھ ایسا تیز مقابلہ ہوا کہ اس کی فوج کے پرخچے اڑا دیے پرتھوی نے، اور شہاب الدین غوری زخمی حالت میں اس کو مردہ سمجھ کے وہ چھوڑ گئے۔ وہ زخمیوں میں غلاموں نے اس کو اٹھایا واپس غوری لے کر، غوری بھی افغانستان کے علاقہ وہاں سے وہ آیا تھا، وہاں اس کو جناب اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی، اور پھر دعائیں کر رہا ہے یا اللہ خیر کر دے، خیر کر دے۔ کیا ہوا؟ بادشاہ وہاں اس کو توڑ نہیں سکی۔ اب یہ اجمیر میں، انہی دنوں میں یہ اجمیر میں خواجہ صاحب آئے، اب یہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ اب جب دعوت کا کام انہوں نے شروع کیا، دعوت ان کی کیسے تھی؟ بیانوں کی صورت میں نہیں، اخلاق کی صورت میں، صلہ رحمی کی صورت میں، معاف کرنے کی صورت میں، درگزر کرنے کی صورت میں۔ جس جگہ ٹھہرے وہاں سے فارغ کرا دیا لوگوں نے، اوے جی یہ تو ہماری جگہ، دوسری جگہ چلے گئے، یہ ہماری ہے، وہاں چلے گئے، وہاں سے چلے گئے، بد دعا نہیں، غصہ ہی نہیں کیا۔ پھر چلتے چلتے وہ بادشاہ کی راجے کی جگہ تھی، اس نے کہا یہ تو ہمارے جانوروں کی جگہ، اٹھو، تم تو ہمارے جانوروں کے برابر بھی نہیں۔ برداشت کیا، اس کو بھی برداشت کیا۔ جس جھیل کے کنارے آباد ہوئے ہیں جی انا ساگر، وہاں بھی نہیں جینے دیا، پانی بھی نہیں لینے دیا، وہاں بھی برداشت کیا، بد دعا نہیں تھی۔ چلتے چلتے پھر کئی لشکر بھیجے ان کو ختم کرنے کے لیے، ہاتھیوں سمیت۔ خواجہ صاحب نے دائرہ کھینچ کے دعائیں شروع کی، اور اللہ تعالیٰ نے بچا۔ پھر وہ لشکر جب آگے آتے تھے بے سود ہو جاتے تھے تو پھر وہ واپس چلے جاتے۔ پھر اس نے کہا یہ کوئی بڑا عالم دین ہے، کسی عالم کو بیچتے ہیں، اس کے ساتھ مقابلہ کریں، اس نے بڑے مجاہدات کیے ہوئے لگ رہے ہیں۔ مجاہدات کے لیے اس نے پھر سادھو رام کو بھیجا، بہت بڑا ان کا عالم تھا۔
جیسے ہوا ہے خواجہ صاحب نے دعا کی کہ یا اللہ یہ بندہ شکل سے متکبر نہیں ہے، اور جو متکبر نہیں ہوتا آپ اس کو ہدایت دینے میں دیر نہیں کیے کرتے۔ یاد رکھیے ضدی بندے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، چاہے نبی کا چچا کیوں نہ، نبی کا بیٹا کیوں نہ، اور غیر ضدی ہو سامنے بھی آ جائے۔ 70,000 جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، جادوگر ضرور تھے، ضدی نہیں تھے۔ ایتھے پوٹے پیچھے لکھا تھا گڈی دے اسی بڑے ضدی گئے سارے پنگا نہ پائیں، کتنے کمال سے لکھتے ہیں یہ لوگ ہم ہے جی تو ضدی نہیں تھا، ایک دعا کی مار لگی، بس دعا لگی سیدھے سینے میں لگی، وہ اسی وقت کہنے لگا مجھ پر آپ کا حق ہونا کھل گیا۔ وہ بھی مریدوں میں شامل، اسلام اس طریقے سے پھیل رہا ہے اور راجے کو پریشانی، وہ ان کو ہیرو تھا، لاکھوں کی فوج تھی اور مسلمانوں کو اس نے بری طرح نیست و نابود کر دیا تھا، اور جناب پھر اس نے جادوگر بھیجا کہ یہ تو جادو ہے اس کا، جے پال جادوگر کو بھیجا، اس نے بڑے کرام اپنے جو شعبدے دکھائے خواجہ صاحب کے، اللہ تعالیٰ نے کرامت ظاہر کی۔ کرامت ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے ولی کی مدد کرتے ہیں، ظہور ولی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، قدرت خدا کی ہوتی ہے، پیچھے اللہ ہوتا ہے، تو اس کی کتنے شعبدے ختم کر دیے، حتیٰ کہ وہ بھی ضدی نہیں تھا، وہ بھی قدموں میں گر گیا۔ اس طریقے سے کئی ہزار بندے اور مسلمان، اور راجہ کو آگ لگ گئی، اور پھر آخرکار کہنے لگا کہ چلو ایسے کرتے ہیں کہ اب تمہاری چھٹی کراتے ہیں، اس دیش سے نکلو جتنے تم کلمہ پڑھ چکے ہو نا، یہاں سے فارغ، تمہیں 6 مہینے کی مہلت، نکلو یہاں سے، بس اب تمہیں یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ خواجہ صاحب نے دعا اٹھائی، ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تو نے اگر مسلمان بادشاہوں کو شکست دی ہے تو فتح بھی تو دے سکتا ہے، یا اللہ اب اس کی چھٹی کرا۔ اب شہاب الدین غوری کو دوبارہ سے خواب میں اشارہ ہوا کہ دوبارہ حملہ کر، اب یہ ادھر دعاؤں میں اور دعوت میں لگے ہوئے ہیں، ادھر پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا، پھر اب وہ حملہ آور ہوا، فوج ابھی بھی اس کی زیادہ تھی، اس کی فوج کم تھی شہاب الدین غوری کی، لیکن کچھ بھی ہو اب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو چکا تھا کہ میں نے فتح دے دی۔ چنانچہ اب جب وہ مقابلے کے لیے آئے تو راجہ پرتوی نے ہنس کر کہا غلطی نہ کرو، پہلے بہت بری شکست کھائی ہے، ہم تمہیں ابھی بھی موقع دیتے ہیں، واپس چلے۔ تو اب جو ہے شہاب الدین غوری کہنے لگے کہ اب میں آیا نہیں، اب تو بھیجا گیا، اس لیے اب نہیں پیچھے جانے لگا۔ پھر جنگ ہوئی، اللہ نے بری طرح اس کو شکست دی اور بھاگا، پھر راستے میں قتل ہوا۔ اس طریقے سے جناب اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ہوا، ادھر خواجہ صاحب لگے ہوئے دعوت اور دعا دینے، تب جب اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت کے ذریعے بھی مدد کروا دی۔ لیکن بیس میں یاد رکھیے ہماری فوج اللہ نے بڑی طاقتور بنائی، لیکن فوج کے ہاتھ میں مدد جب ظاہر ہوگی جب نیچے کوئی خواجہ اجمیری کے ماننے والے بھی ہوں گے، کوئی دعوت دینے والے، کوئی دنیا کو مقصد حیات نہ بنانے والے، کوئی ایسے لوگ بھی تو چاہیے، خالی کیا بم مار کے کریں گے، اس لیے نیچے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اسلحے کی طاقت ہماری پوری ہے، لیکن نیچے توکل کی طاقت پوری نہیں ہے، تقوی کی طاقت پوری نہیں، حیا کی طاقت پوری نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔